فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر ایک بار درود پاک نذرانہ آقا کریم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی قابل صد احترام آفتاب علم و حکمت کی آغوش میں پلنے والے محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ سید ذیشان علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام متعلقین اور جملہ غلامان مصطفیٰ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مالک کائنات ہم سب کا اس مسجد میں حاضر ہونا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کافی اس سوچ کی کشمکش میں تھا کہ پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا، لیکن یہاں قبلہ کے دو کلام اور آپ کا ذوق دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں نبی نبی بھی ہونا چاہیے، علی علی بھی ہونا چاہیے۔ تو آج کے موضوع کی مناسبت وہ شب معراج، حضور کا عرشوں پہ جانا۔ تو میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں تھوڑا سا ذرا کچھ تبدیلی مطلوب ہے۔ یہ نوجوان بھائی آپ اگر ادھر قریب آ جائیں پاس، ہاں آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ہاں یہ تو بزرگوں کا کام ہے، آپ ادھر سامنے آ جائیں، ہاں ماشاءاللہ۔ اور پیارے آپ بھی ادھر آگے آ جائیں گے، ہاں آپ آگے ادھر آ جائیں، پاس آ جائیں، جی آپ سے مخاطب ہوں سرکار۔ ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ویسے قبلہ شاہ جی کی موجودگی میں جو خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سائے میں جو ادارہ کام کر رہا ہے، آپ وہاں سے فاضل ہیں جامع حجویریہ سے، تو آپ کی موجودگی میں مجھ جیسے کا بات کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کے ہوتے تیمم کرنا، سورج کے ہوتے چراغ جلانا۔ لیکن انہوں نے حکم دیا، میں ان کے حکم پر حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب آپ ذرا جاگ کے بیٹھیے گا، اور یہ پیارے اس کی ایکو تھوڑی سی اور نارمل کریں، کان پہ بوجھ نہ ہو، بالکل ہاں تھوڑا سا بیس کے ساتھ ہلکا سا ایکو کا آپ اس کو ٹچ دے دیں۔ اور جو باتیں بھی میں اب آپ کے سامنے کروں گا، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے دل کی تختی پر اس کو لکھتے جانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور امت کے اوپر کرم کرنے کے لیے آسمان سے زمین کی جانب آئیں تو اسے میلاد کہتے ہیں۔ حضور امت پر کرم کرنے کے لیے آسمان سے آئیں تو میلاد بنتا ہے، اور امت بخشوانے کے لیے آسمانوں پہ جائیں تو میراج بنتا ہے۔ حضور آئیں تو میلاد ہے،
امت بخشوانے کے لیے جائیں تو معراج ہے۔ اور کمال دیکھیے، استاد سفر کرتا ہے تو بیان استاد نہیں کرتا، اس کا شاگرد کرتا ہے کہ استاد یہ سفر کر کے آیا ہے۔ سفر پیر کرے تو بیان مرید کرتا ہے کہ پیر صاحب یہ دیکھ کر آئے ہیں، یہ سفر کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دنیا کا اصول کچھ اور ہے، مگر جب مصطفیٰ کریم نے سفر معراج کیا، اس سے پہلے کہ زبان مصطفیٰ کھلتی، رب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے فرمایا پیارے سفر تو نے کیا ہے، بیان خدا کرے۔ اچھا یہاں پر اس کو تھوڑا سا کھول دیں تاکہ میرے گلے کو بھی آسرا رہے۔ اب یہاں پر کمال دیکھیے، جشن کا سما ہے دوستان محترم کسی کو عزت دینے کے، اور ماشاءاللہ ہمارے حافظ وسیم صاحب بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے یہ ان کی منہ پر بات نہیں، میری عادت ہے تعریف ہمیشہ منہ پر ہی کرنی چاہیے، اصلاح پیچھے کرنی چاہیے۔ آج کے معاشرے کا تھوڑا سا یہ پیمانہ بھی بدلا ہوا ہے۔ یہ میں نے پہلے قبلہ نعت خواں دیکھے ہیں جو خطیبوں کو سنتے ہیں، ورنہ نعت خواں پڑھنے کے بعد کہتا نہیں میرا پروگرام ہے تو میں نے اجازت دی، حالانکہ وہاں ناخدا سے یہی کہہ کے آئے ہیں، لیکن یہاں تشریف فرمائیں، یہ ان کی محبت سادگی ہے۔ آقا اپنی بارگاہ سے انہیں خصوصی نظر عنایت عطا فرمائیں۔ کسی کو عزت دینے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کو عزت دینے کے۔ مثال کے طور پر آپ نے شاہ جی قبلہ کو دعوت دینی ہے کہ جناب آپ شاہ جی ہمارے گھر تشریف لائیے گا، تو 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ شاہ جی کو کارڈ بھیجیں کہ حضور یہ ٹائم ہے دعوت کا، آپ اس ٹائم آ جائیں، پہلا طریقہ۔ تڑپیے گا اگر میں کچھ سمجھا سکوں، یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ آپ کارڈ بھی بھیجیں کہ شاہ جی یہ دعوت ہے، اور ساتھ سواری بھی بھیج دیں کہ یہ سواری بھی بھیج رہا ہے، یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ پروٹوکول اور عزت دینے کا یہ ہوتا ہے، آپ نے دعوت نامہ بھی دیا، سواری بھی بھیجی، اور ساتھ خود لینے کے لیے بھی آ گئے۔ اب جب مصطفیٰ کو رب نے معراج کروائی تو کون سا طریقہ بیان کیا؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو سفر کے اوپر، جو لے گئی اپنے بندے کو، سمجھیے، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے خود معراج کروائی۔ اگر کوئی یہاں یہ سوال پیدا کر دے کہ فرحان بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مکہ سے مصطفیٰ کریم کو لے کر گئی، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ تو دوستان محترم آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ میرے آقا نے مکہ سے مدینہ جانا تھا، مکہ سے مدینہ جانا تھا، تو حضرت ابوبکر ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ غار میں پہنچے تو دیکھا غار کے دہانے پر وہ کفار آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے آقا یا رسول اللہ کتے پھڑے ہی نہ جائیے، کہ پکڑے نہ جائیں۔ قرآن کے اندر وہ الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، رب ساڈے نال ہے، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب تڑپیے گا، میرے آقا نے مکہ سے مدینہ جانا ہو تو خدا ساتھ ہو، اور مکہ سے عرشوں پہ جانا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا ساتھ نہ ہو؟ تو خدا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو، صرف بندہ بھی نہیں کہا، اپنے بندے کو۔ اچھا دوستان محترم، ابھی آپ قبلہ شاہ صاحب بھی آپ کو فرما رہے تھے کہ سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ جاگ کے بیٹھو، ذوق میں بیٹھو۔ تو سبحان اللہ کب بولا جاتا ہے؟ میں ایک بڑی درد بھری اور بڑی محبت بھری بات کرنے لگا ہوں۔ یا تو کوئی چہرہ ایسا سامنے آئے کہ بندہ دیکھ کے کہے سبحان اللہ، اوئے ہوئے میں کیا کہہ دیا یار میں نے۔ یا تو کوئی چہرہ ایسا سامنے آ جائے کہ بندہ دیکھ کر کہہ دے سبحان اللہ۔
ماں کے بیٹے کو جب عزت اور ترقی ملتی ہے تو ماں کہتی ہے سبحان اللہ، باپ کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ توجہ کیجیے گا، آیت معراج جو ہے اس کا آغاز لفظ سبحان سے ہوا ہے، سبحان الذی۔ اب آقا کائنات کی سب سے بڑی عظمت کی طرف جا رہے تھے، مگر حضور کی نہ والدہ زندہ تھی نہ والد زندہ تھا۔ ہائے 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 ہائے، اب سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا پیارے دنیا ترقی کرے گی تو کسی کی ترقی پر ماں کہے گی سبحان اللہ، کسی کی ترقی پر باپ کہے گا، مگر پیارے آپ تو میرے دیدار کے لیے آ رہا ہے، سفر تو کر، سبحان اللہ خود خدا کہے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا خود جبریل کو بھیج کے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ دوستان محترم، حضور کی جو شخصیت ہے اس کے تین پہلو ہیں۔ کتنے؟ تین پہلو ہیں۔ یہ بڑی میں صوفیانہ سی بات، جن کو ذرا معرفت اور علم اور فن سے شغف ہے ان کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ کتنے پہلو ہیں آقا کی شخصیت کے؟ تین۔ ایک ہے بشریت۔ کیا؟ بشریت۔ یہ سبق یاد کر، ایک ہے بشریت، ایک ہے نورانیت، اور تیسری ہے حقیقت۔ اب یہ جو بات سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں وہ لطف، ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، ایک ہے حقیقت مصطفیٰ۔ اور لوگ آج تک نور اور بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے فقط بشر ہے، کوئی کہہ رہا ہے محض نور ہے، مگر رب نے فرمایا پیارے تیری ذات کے اوپر کوئی کہے گا کہ بشر ہیں، کوئی کہے گا نور ہیں۔ یہ معراج کی رات سب کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور بشر بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، نور بھی مصطفیٰ کا غلام ہے۔ بشریت کا جہان بھی نیچے، نورانیت کا جہان بھی نیچے۔ جبریل نے بھی ہاتھ جوڑ لیے، آقا سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی حقیقت کو خدا کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ یہ آپ کا ساؤنڈ جتنا اچھا ہے نا، میں پلیوں 200 تھونوں دوں گا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو ماشاءاللہ۔ یہ آپ ادھر بھی وہیں آپ کا لگا ہوا تھا؟ اللہ ہاں یہ اور تھا؟ ہاں ہاں جی جی اچھا اللہ وہ ماشاءاللہ وہی بڑے کمال کا تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اچھا اچھا باب الشادی حال میں، اچھا 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 ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ تو حضور کی شخصیت کے کتنے پہلو ہیں؟ تین۔ اب نورانیت اور بشریت کے جھگڑے تو ختم ہو جائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ جملہ آپ کے ذوق کی نظر کرنا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں جب میرے آقا تاجدار کائنات نے اس کائنات کو چھوڑ کر آسمانی سفر کا آغاز کیا ہوگا تو بشریت کے آخری کنارے پر کھڑے ہو کر حضور نے مڑ کے عالم بشریت کو دیکھا ہوگا اور حضور مسکرائے ہوں گے، مجھے بشر سمجھنے والوں دیکھو تم کیا کہتے رہے، مصطفیٰ آج کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو فقط نور سمجھتے تھے، اس مقام پر جب سیدنا جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے تھے حضور میں یہاں سے آگے 1 انچ بال برابر بھی بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو جب میرے آقا نے سدرہ پر جبریل کو بے بس دیکھا ہوگا تو میرے آقا نے مسکرا کے سوچا تو ہوگا مجھے محض نور کہنے والوں دیکھو آج نور بھی بے بس کھڑا ہے، مصطفیٰ کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک علمی ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پرفتن دور ہے، عقائد پر حملے ہیں، نظریات پر حملے ہیں، افکار پر حملے ہیں۔ تصور کریں لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کی معراج، حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا حضور نے، تو یہ حضور کی معراج ہے۔
یہ رائے موجود ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ آقا نے جبریل علیہ السلام لے گئے اور اس مقام پر جا کر جبریل نے کہا یہ میری ذات ہے اور یہ میرا اپنا آپ دکھایا تو یہ حضور کی معراج ہے۔ میں نے کہا نادان، معراج تو ہے مگر حضور کی نہیں۔ سنیے گا ذرا، معراج تو ہے مگر حضور کی نہیں۔ اس مقام پر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے جو 24,000 مرتبہ آ کے حاضری دیتا ہو وہ آ کر یہ کہے حضور مجھے دیکھنا آپ کا معراج ہے۔ اور یہاں بھی اگر نہیں سمجھ آتی میرے آقا حضرت تڑپیے گا، آقا حضرت ام ہانی کے گھر ہیں، حضور آرام فرما رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے مالک کائنات میں معراج کے لیے لینے آیا ہوں، محبوب تیرا سو رہا ہے۔ فرمایا جبریل یہ تیرے کافوری لب کس لیے ہیں، دینا مصطفیٰ کے طلبوں پہ بوسا۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، جو خود اپنے ہونٹوں سے مصطفیٰ کے طلبوں کو چوم رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، جو خود حضور کے طلبوں کو چوم رہا ہے، ارے لوگوں جبریل کا ساتھ ہونا یہ مصطفیٰ کا معراج نہیں، یہ جبریل کی معراج تھی جو مصطفیٰ کے ساتھ جا رہا تھا۔ یہ جبریل کا معراج ہو رہا ہے، حضور کا معراج نہیں۔ حضور کا معراج کچھ اور ہے۔ اور دوستان محترم کیا خیال ہے، وہ مسجد اقصیٰ میں جو سب انبیاء جمع تھے وہ مصطفیٰ کا معراج ہو رہا تھا۔ میں ایک مسکرا کے جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کے دونوں ہاتھ اس بار اٹھنے چاہیے۔ وہ 1.25 لاکھ انبیاء جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یہ مصطفیٰ کا معراج نہیں، یہ ان انبیاء کا معراج ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ان انبیاء کا معراج ہے۔ اب یہاں پر چونکہ نوجوان، مجھے بڑی خوشی ہے اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں یار، بڑے کثرت سے نوجوان چہرے میری نگاہوں کا مرکز و محور ہیں، تو آپ کے نوجوان چہروں کو دیکھتے ہوئے مجھے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اب تصور کریں ذرا، اس جملے کا لطف لیجئے گا، حضور مصلی امامت پر، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، حسن یوسف بھی پیچھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تو ہوگا آقا مصر کی بادشاہت تو ہم نے بھی کی مگر آپ کی کیا ہی بات ہے۔ کہا تو ہوگا کہ آقا حسین ہم بھی بڑے مگر آپ کے حسن۔ آقا وہ زلیخا جس کے پیچھے سب کچھ لٹائے قربان کرے، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، زلیخا جس کے اوپر سب کچھ قربان کر دے اسے حسن یوسف کہتے ہیں، اور خدا ساری کائنات جس پر وار دے اسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسے حسن مصطفیٰ۔ اب امامت ہوئی۔ اب یہاں پر ایک بات کرنے لگا ہوں، اس بات کے اوپر بہت کم اہل علم نے توجہ دی ہے۔ وہ تمام انبیاء روح کے ساتھ آئے تھے، مسجد اقصیٰ میں ارواح تھی ان انبیاء کی، اور مصطفیٰ کریم جسم مبارک کے ساتھ آئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب صفیں بن گئی تو آقا نے فرمایا جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب آپ کو یہ پتا ہے مصلی امامت پہ کھڑا کون ہو سکتا ہے؟ پڑھیں صحاح کو، جو ان موجود میں سے سب سے بڑا عالم ہو۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے زور پہ بولیں، جملے کے وزن کو زور کو چیک کیجئے۔ مصلی پر کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ جو سب سے بڑا عالم ہو۔
پتہ چلا ان 1.25 لاکھ میں سب سے بڑے عالم بھی مصطفیٰ تھے. ہائے 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 ہائے، ان سب میں سب سے بڑے عالم بھی مصطفیٰ تھے. ایک شرط اور بھی ہے، حسین بھی سب سے زیادہ ہو جائے. ہائے 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 ہائے، ان 1.25 لاکھ میں سے سب سے زیادہ حسن بھی مصطفیٰ کے پاس تھا. وہ روحوں کے ساتھ تھے، مصطفیٰ کریم روح مال جسد، جسم مبارک کے ساتھ تھے. حضور کا فقط جسم مبارک ان تمام انبیاء کی روحوں سے افضل ہے. روحوں سے افضل ہے. پیارے بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. توجہ ہے جی. اب جو میں اگلی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ بڑی تڑپا دینے والی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو کتنے پہلو تھے حضور کی شخصیت کے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا. ابھی ہم بشریت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھ لیں حضور کی ذات کے بھی 3 پہلو اور معراج کے بھی 3 ہی پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہر پہلو کو معراج کروائی ہے. یہ ابھی بشریت کے معراج کی جہان، ابھی تو میں اوپر گیا ہی نہیں ہوں. ابھی تو ہم بشری معراج کی بات ہو رہی ہے قبلہ. ابھی تو اوپر جانا ہے، اور ابھی بہت اوپر جانا ہے. ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے آقا کو لینے آئے تو اللہ آقا آرام فرما رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام، مالک محبوب تیرا سو رہا ہے، فرمایا اپنے لبوں سے بوسہ دے. جبریل علیہ السلام نے بوسہ دیا، آقا بیدار ہو گئے. لیکن یہاں رک کر میں ایک لمحے کے لیے آپ کے دلوں پر دستک دینے کا تو حق رکھتا ہوں. تصور کیجئے 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ہمارا حال یہ ہے، ہم ذکر سن کر مدہوش ہو جاتے ہیں تو جس نے تلوے چومے ہوں گے. ہم آقا کی ذکر کی محفل میں آ جائیں تو جی چاہتا ہے وقت تھم جائے، وقت رک جائے، ارے کوئی اور نہ سنائی دے، بس ذکر مصطفیٰ ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ذکر ہو. ہم تو صدیاں گزرنے کے بعد اس کیفیت میں ہیں تو جس نے ہونٹ ہی آقا کے قدموں پہ رکھے ہوں گے اس کا دل کیا ہوگا کہ میں قدم چھوڑوں. تو تصور کیجئے نا کہ آقا تو بیدار ہوئے مگر جبریل نے قدموں کو نہیں چھوڑا. جبریل نے قدموں کو نہیں چھوڑا. میں ہاتھ جوڑ کے جبریل علیہ السلام، حضور چھوڑیے نا. آقا کو بوسہ دینے کا مقصد تھا کہ آقا کو پتہ چل جائے میں نے کسی کے ساتھ چلنا ہے، کسی کے پاس چلنا ہے. آقا تو بیدار ہو گئے. جبریل علیہ السلام آپ قدموں کو چھوڑیے. تو مجھے محبت میں ایک جواب ملتا ہے کہ مجھے نہ چھیڑو، مجھے نہ چھیڑو. میں نے کہا جبریل علیہ السلام آپ کی تو عمر بڑی طویل ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس وہی لے کر آپ گئے. جنت کو آپ نے دیکھا ہے، میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دریا پار کرتے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا. آپ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی بارگاہ میں گئے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کا ایک جواب ملتا ہے عشق کی دنیا میں، ہاں دیکھا تو سب کچھ مگر جو مزہ آج یہاں. مگر جو، میں اگلا جملہ تو بھی کہا ہی نہیں، جو مزہ یہاں. کیسا مزہ، کیسا مزہ. قدم چومنے میں بھی کوئی مزہ ہوتا ہے. اور وہ کہاں ہیں جو کہتے ہیں پیروں کے ہاتھ نہ چومو. سوچنے کی بات ہے. ہم داتا صاحب کی جا کے چوکٹ چوم لے، لوگ کہتے ہیں مشرک ہو. اے جبریل، آپ جبریل ہو کر تلوے چوم رہے ہیں. جبریل نے بتایا جس سے محبت ہو چومے تلوے ہی جاتے ہیں، کچھ لینا ہو تو چومے قدم ہی جاتے ہیں. کیسا مزہ آیا ہے. اب میں ایک بار یہ مصرع سن کر کے کیسا مزہ آیا ہے، ہاتھ آپ کے سب کے اٹھنے چاہیے. کیسا مزہ. تو شاعر نے کہا، جبریل علیہ السلام نے کہا ہوگا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مصطفیٰ کی تلیوں میں دیکھا. مزہ جو تلیوں میں. اب براق آیا ہوا تھا. یہاں پر میں ایک بڑی ضمانت کے ساتھ ایک آج بات کرنے لگا ہوں.
یہ بات آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے، براق پر بولیں، براق پر تھک تو نہیں گئے؟ آپ تھکیں تو بتائیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلط ہو کے گفتگو کرنا تو آتا ہی نہیں، اور سادات کے آستانے پہ بھی آ کے ہم نے مسلط ہونا ہے تو پھر اللہ ہی معاف کرے۔ تو براق آیا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، سب نے جواب دینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، حضور کا جو سفر ہے یہ مکہ سے چل کر مسجد اقصیٰ تک مشکل ہے یا سدرہ سے آگے مشکل تھا؟ بولیں، اب سنیے گا، اگر حضور سدرہ سے آگے بغیر سواری کے جا سکتے ہیں، اگر حضور سدرہ سے آگے بغیر سواری کے جا سکتے ہیں تو اس براق کی تو ضرورت ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ براق کیوں آیا؟ اس پر ایک حدیث پاک سنیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ مصطفیٰ کے لیے سواری لے کے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے جنت میں، ہر کوئی براق اپنی موج کے اندر، یہ براق سائیڈ پر کھڑا حضور کی محبت میں رو رہا تھا۔ جبریل نے کہا تجھے کیا ہوا، روتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ پتہ نہیں کس کا انتخاب ہوگا، مگر رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کو اس قابل، اپنی نفی کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل اس کی یہ ادا اچھی لگ گئی ہے، چل اسی کو لے جا مصطفیٰ کے لیے۔ تو یہاں جو میں نے ایک بات سمجھی، جب تک کوئی یار کی محبت میں روئے نا، ہائے 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 ہائے، جب تک کوئی یار کی محبت میں روئے نا، آنسو نہ بہائے، اس کے اوپر درد اور کیفیت کی کیفیت نہ طاری ہو، تب تک یار کی ملاقات نہیں ملا کرتی ہے۔ اب جب میرے آقا ہونے لگے سوار تو یہ براق 40 ہاتھ اوپر چلا گیا۔ میں بتا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، میں ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں اور حوالوں کے ساتھ بات کروں گا۔ 40 ہاتھ اوپر، خوشی سے وجد کی کیفیت میں 40 ہاتھ اوپر۔ اب حضور کو سوار ہونے میں بتقاضۂ بشریت دقت پیش آئی۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا، اس بات کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اہل سنت کی صفوں میں اعلیٰ حضرت خود ایک اتھارٹی اور حجت ہے۔ شیخ جنیدی نے لکھا، تفریح الحاتف، اور اس کے علاوہ علامہ اربلی نے کیا کہ جب وہ 40 ہاتھ اوپر اچھل گیا خوشی میں، جشن میں، اور حضور کو سوار ہونے کے اندر دقت پیش آئی، وہ لوگ جو آج تک حضور غوث پاک کا نام لیتے رہے اور 11ویں کھاتے رہے، آپ کے تڑپنے کا مقام آ رہا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب یہ 40 ہاتھ اوپر اچھل گیا اور حضور کو سوار ہونے میں بشری اعتبار سے دقت محسوس ہوئی، حضور نے نظر اٹھا کے نیچے دیکھا تو روح غوث اعظم گردن جھکا کے کھڑی تھی۔ روح غوث اعظم گردن جھکا کے کھڑی تھی۔ حضور غوث اعظم نے عرض کی آقا میری گردن پر قدم رکھیں اور سوار ہو جائیں۔ میرے آقا نے قدم رکھتے ہوئے فرمایا قدمی حاضی علی رکبتی کا و قدموں کا کل اولیاء اللہ تعالی، اے عبد القادر میرا قدم تیری گردن پر اور تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ حضور سیدی غوث پاک کا یہ فرمانا قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، اس کے پیچھے اصل یہ ہے کہ روح غوث اعظم نے سر جھکا دیا تھا مصطفیٰ کے تلووں کے نیچے۔
اب یہاں پر کوئی عقل والا اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ فرحان بھائی روح غوث اعظم وہاں کیسے آ گئی، عظمتیں بیان کیجیے گا ماشاءاللہ، وہاں کیسے آ گئی، روح غوث اعظم وہاں کیسے آ گئی؟ میں نے کہا ہم نے فقط کھیر کھادی نہیں ہے، کھوائی بھی ہے۔ امام کبرانی حدیث لے کر آئے، حضرت ابو سعید تڑپیے گا، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا جب مسجد اقصی پہنچے، حضور کے پہنچنے سے پہلے حضور کی ساری امت وہاں صفے بنا کے کھڑی تھی، حضور کی ساری امت وہاں تھی، اور امت دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک کے کپڑے تھے میلے کچیلے اور کچھ کے تھے سفید، جو سفید تھے وہ اندر کھڑے تھے، جو میلے تھے وہ باہر کھڑے تھے۔ میں نے کہا نادان حضور غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر دیکھ۔ تو آقا سوار ہو گئے۔ اچھا اب وہ جو تھا براق، تو اس نے کہا حضور ایک عرض ساڈی بھی سنو، چونکہ آج محبت والی بات ہے تو میں زبان بھی محبت والی بول رہا ہوں، اور ساڈی بھی عرضی سنی جائے۔ آقا نے فرمایا کیا؟ کہ حضور آج جس طرح نوکری کے لیے آپ نے چن لیا نا، قیامت والے دن یہ اعزاز بھی مجھے ہی ملے بس۔ حضور نے فرمایا ہماری بارگاہ سے مانگا ہے، جاؤ یہ اعزاز بھی تجھے دیا۔ اب اس براق نے، بڑا سمجھدار براق تھا، بات پکی کرنے کے لیے کہا حضور وہاں تو اتنے ہوں گے، مجھ غریب کو کیسے پہچانا جائے گا، تو کوئی نشانی بھی دیو، کوئی نشانی بھی دیو۔ حضور نے اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پر رکھا، وہاں سے نور پھوٹ پڑا۔ کہا حشر کے اندر سب تو ہوں گے مگر فقط یہ نور تیرے اندر سے جاری ہو۔ اب یہ ابھی عالم بشریت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ایک کمال تب ہوا جب آقا نے فرمایا کہ مجھے لے جایا جا رہا تھا مسجد اقصی، اور میں نے رستے میں دیکھا مررت علی قبر موسیٰ علیہ السلام وہو یصلی فی قبری، رستے میں آئی موسیٰ علیہ السلام کی قبر، اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے۔ میں یہاں پر پوری توجہ شاہ جی میری جانب توجہ میری آنکھوں یہاں۔ اچھا کیا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں؟ ہاں ایک میں ذرا چپ کیجئے گا، آپ ذرا اونچی بولی، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہی معنی سب کو پتا ہے کہ یصلی کا معنی آج تک نماز ہی ہوا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب میں کچھ ادب سے عرض کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو تڑپیے گا ضرور، جذبات میں بات نہیں کروں گا، قرآن کے حوالے سے بات کروں گا۔ کہا گیا کہ آقا تائید حدیث میں آیا کہ آقا جا رہے تھے، گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، تو مررت علی قبر موسیٰ علیہ السلام وہوا یصلی فی قبری، تو قبر میں وہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، تو صلاۃ کا معنی یہاں کر دیا گیا نماز۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ہی حضور سیدی شیخ الاسلام کو سمجھ میں آئی کہ گزرنا امام الانبیاء نے ہو، گزرنا حضور، یعنی کہ یوں کہوں گزرنا موسیٰ علیہ السلام کے سردار نے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام اسی ٹائم کہیں اللہ اکبر۔ دوسری بات، معراج کا آغاز ہوا عشاء کے بعد، موسیٰ علیہ السلام عشاء تو بعد کیڑی نماز پڑھ دے پڑے۔ تیسری بات، قبر میں نماز کوئی فرض ہوتی نہیں ہے، فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اب پتہ سمجھنا پڑے گا، کوئی تدبر کرنا پڑے گا، کوئی بات اندر ہے۔ اگر آپ بولیں سبحان اللہ تو میں موتی نکالوں گا۔ اب دیکھنا پڑے گا جو لفظ صلاۃ یہاں پر آیا،
کیا صلاۃ کا معنی فقط نماز ہوتا ہے یا صلاۃ کا معنی کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ تو میں نے قرآن کھول لیا، اے قرآن تجھ ہی سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ تو قرآن کھولتے کھولتے میں ایک مقام پر پہنچا، قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، لفظ صلاۃ ہوا استعمال مصطفیٰ کے اوپر درود و سلام کے لیے۔ مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ مررت علی قبر موسیٰ وہو یصلی فی قبری، آقا نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر میرے استقبال میں درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ میرے استقبال وچ موسیٰ علیہ السلام بھی درود پڑھتے پئے۔ اب یہاں پر ایک اور دلچسپ بات، آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا قبر کے اندر۔ تھک گئے ہیں؟ میں نے دیکھا قبر کے اندر۔ اب یہاں پر ہم آپ سنی لوگ بڑے محبت کرنے والے اور آقا تاجدار کائنات سے عشق کرنے والے عقیدوں کو دلیلوں کی مضبوطی دیں، دلائل کی مضبوطی دیں۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا قبر کے اندر۔ حضور دیکھ رہے ہیں، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ختم کر، اچھا سبحان اللہ۔ محبت سے ذرا نعرہ لگائیں، عوام میں سے نعرہ لگائیں۔ آقا نے دیکھا قبر کے اندر۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہاں یہ حدیث ہمیں ایک پیغام اور بھی دے رہی ہے، ایک پیغام اور بھی دے رہی ہے۔ بس آخری لمحوں میں اپنی گفتگو داخل کرنے لگا ہوں، پھر حیات باقی، ملاقات باقی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا قبر کے اندر۔ اب میں سوچنے لگا یہ حدیث ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے؟ دوستان محترم، یہ حدیث قیامت تک امت کو پیغام دے رہی ہے، اے امت مصطفیٰ زمانہ بدلے گا، فتنے ہوں گے، عقائد پر گرد پڑ جائے گی، مگر یہ حدیث تمہاری رہنمائی کرے گی۔ دیکھ لو میں قبر سے باہر ہوں اور قبر کے اندر دیکھ رہا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر میں قبر کے باہر رہ کر قبر کے اندر دیکھ سکتا ہوں تو قبر میں جا کر قبر کے باہر بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں باہر رہ کر اندر دیکھ سکتا ہوں تو جب میں اپنے روزے میں چلا جاؤں گا یہ نہ سمجھنا کہ تعلق ٹوٹ گیا۔ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، تب بھی دیکھوں گا۔ اب میں چونکہ آپ ٹائم کافی ہو گیا ہے تو میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے اس کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ معراج ہمیں یہ ویسے تو شاید اگر فجر تک بھی بیٹھے رہیں تو وہ تیسرے مرحلے تک تو بات شاید مشکل ہی پہنچے، تو میں نچوڑ معراج پیغام کیا دیتی ہے ہمیں، پیغام کیا ہے معراج کا؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب پوری توجہ سے میری جانب، نچوڑ کیا ہے معراج کا؟ آقا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضور کوئی موج کی کیفیت میں آئے، کوئی کرم کرنے کا دل چاہا، امت پر کوئی رستہ کھولنا چاہتے تھے، تو ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مانگ لے جو مانگنا ہے، مانگ لے جو۔ حضرت ام المومنین نے دیکھا کہ آقا جوش میں ہیں، آقا کی رحمت جوش، کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان حضرت ابو بکر سے مشورہ کر لوں کہ مانگوں کیا، مانگوں کیا؟ میرا آقا نے اجازت ہے، جاؤ۔ آپ آئیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا جان آقا نے یہ فرمایا ہے
فرمایا بیٹی مشورہ تو میں دیتا ہوں کہ کیا پوچھو کیا مانگ، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جب آقا بتا دیں تو مجھے بھی بتانا۔ تو آقا بابا جان کیا مانگوں؟ کہا ہے اب حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ سنیں، کہا بیٹی عائشہ آقا سے جا کر یہ عرض کرو کہ آقا یا رسول اللہ جب شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خاص قربت میں لے لیا تھا، جہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، جہاں راز کی باتیں ہوئیں، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ ام المومنین آقا کی بارگاہ میں، آقا نے پوچھا عائشہ مشورہ کر لیا؟ جی یا رسول اللہ مشورہ کر لیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ آقا یا رسول اللہ وہ راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اللہ نے اس مقام پر جب اپنی قربت خاصہ میں مجھے لیا، یہ ایک وعدہ کر لیا کہ پیارے تیری امت میں سے اگر کوئی کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا میں اسے بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دوں گا، بغیر حساب کے جنت۔ یہ نچوڑ ہے، کیونکہ محبت تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس محبت کے اوپر عمل کا رنگ نہیں چڑھ جاتا، اور آج ضرورت ہے اس عمل کی۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب اللہ ان کی زندگی کرے، لڑکھڑاتے ہیں میرے الفاظ ان کی ذات کے اوپر کلام کرنے کے، ہم سب اس معاشرے میں اس زندگی میں سادات کا ہی تو صدقہ کھا رہے ہیں، آل رسول۔ اور اگر اس دنیا میں رہ کر ہمیں اب بھی سمجھ نہ آئے کہ یار جن کے سامنے کربلا بھی ہو اور پھر بھی وہ قربانی دینے سے نہ گھبرائیں۔ مجھے نے کسی نے کہا آل رسول کا تعارف کروائیں، آل رسول کا، وہ بات ابھی کمپلیٹ کروں گا، یہ ایک ضمناً اندر ایک چیز، آل رسول کا تعارف کروائیں۔ کرواؤں آپ کو بھی آج تعارف؟ سوچئے گا ضرور میں کہاں سے یہ بات نکال لایا، چھوڑیں اس بات کو، لیکن آج سنیں میں آل رسول کو کیا سمجھتا ہوں۔ امام علی مقام پیدا ہوئے، میرے آقا نے خبر دے دی اس نواسے کو شہید کیا جائے گا، سب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ تڑپیے گا یار جو اپنی اولادوں سے پیار کر، تڑپیے گا جو تصور۔ آل رسول کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ سب کو پتا تھا، سیدہ پاک بھی جانتی ہیں، یہ جس کی پرورش کر رہی ہوں کربلا میں شہید ہونا ہے، ماں کو پتا ہے میرے لال نے شہید ہونا ہے، باپ مولا علی بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، آقا نے اتنے سال پہلے بتا دیا تھا۔ تڑپیے گا اس جملے کے اوپر، کون ہے آل رسول؟ سب کو یقین تھا کہ شہید ہونا ہے، لیکن سیدہ پاک کی ساری زندگی کے اندر کوئی ایک روایت نہیں دکھا سکتا کہ سیدہ نے کبھی ہاتھ اٹھا کے کہا ہو مولا میرے لال کو بچا لے، کبھی مولا علی نے دعا کی ہو کہ ہمارے شہزادوں سے قربانی ٹل جائے۔ اور آج ہمیں پتہ چل جائے کہ میری اولاد پہ مشکل آنے والی ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو پھر ماننا کہ ہم اور ہیں، آل رسول اور مسجدوں میں سجدے کرنے والے اور ہیں، کربلا میں سجدے کرنے والے اور ہیں۔ تو آئی وہ بات جب پتہ چل گئی، آپ آئیں آقا کی بار حضرت ابوبکر صدیق کہ آقا نے یہ فرمایا کہ جو میری امت میں کسی کا ٹوٹا دل جوڑے جنت میں۔ اب یہ بات تو خوش ہونے والی ہے، چلو ایک بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو رونے لگے، تڑپ گئے، وجود کانپنے لگا، تڑپے۔ کہا بابا جان کیا ہوا؟ یہ تو اچھی خبر ہے۔ فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک رخ سمجھا ہے، جس نے ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا وہ تو جنت میں، اور جس نے کسی کا دل توڑ دیا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں ابو بکر سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ جو دل جوڑتا ہے وہ جنت،
اور جو دل توڑتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آج ہم کتنے لوگوں کا دل اپنی زبان کی طلاقت سے توڑتے ہیں، کتنے زبانوں کے ہم الفاظ کے تیر چلاتے ہیں فقط دوسرے کو دکھی کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، کہ میری جب یہ بات اس کو پتہ چلے گی تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اور پھر کس منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آقا کے نوکر ہیں؟ میرے آقا تاجدار کائنات نے تو طائف کے اندر کافروں کی بربادی کے لیے بھی دعا نہیں کی تھی، جبریل کو یہ کہہ کر موڑ دیا تھا کہ چلا جا، یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا، ان کی نسلوں میں سے میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں۔ میرے آقا کی سیرت یہ ہو، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بھلائی چاہی، خیر چاہی، دعائیں دیں، اور آج امت کس رستے پر چل پڑی ہے؟ امت کو کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ ہمارا رویہ، کیا آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، میرے آقا نے اس مقام پر رب کا دیدار ہو رہا ہے، میرے آقا نے مالک کی بات، مالک میں پلٹنا چاہتا ہوں، فرمایا پیارے پلٹنا چاہتا ہے؟ تیری نگاہوں کے سامنے دیدار خدا پیارے پلٹنا چاہتا ہے؟ مالک جانا چاہتا ہوں نیچے میری امت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اور میرے آقا نے عرض کی مالک کائنات معراج میں نے کی ہے، امت کو بھی کروانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں تڑپیے گا امت، جب بات آئی امت کی معراج کی، رب نے فرمایا جا پیارے یہ نمازیں لے جا، الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز تیری امت کے لیے معراج ہو جائے گی۔ نماز معراج۔ اور اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں عمل کی دنیا کے اندر؟ کیا ہم نے کبھی رات کی تنہائی کے اندر مصلی پر کھڑا ہو کر تہجد پڑھ کے رب سے یہ دعا مانگی کہ مالک کائنات کبھی نماز میں ہمیں بھی معراج ہو جائے؟ ہم تو ڈیوٹیاں دیتے پھرتے ہیں، ایک رسم ہے جو ادا کر رہے ہیں، تیز آئے 2 سجدے 4 سجدے، وہ نماز جس مقصد کے لیے آئی، کاش ہم اس مقصد سے شناسا ہو جائیں۔ یہ دنیا کے دھندے، یہ لڑائیاں، یہ اختلاف، یہ کفر، یہ فسق، یہ سب یہاں کے دھندے ہیں۔ اس حقیقت یہ ہے کہ آپ کو رب کی بارگاہ کا قرب مل جائے۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور آج اس ببرکت والی رات مالک کائنات سب کی زندگیوں پر کرم فرما دے، اور ہم سب کے سینوں کو نور علی نور فرما دے، اور ہمیں زندہ بھی حضور کی غلامی میں رکھے، اور ہماری موت بھی حضور کی غلامی میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔